بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمين يا رب العالمين. ان يثقفوكم، دیکھیے یہ جو لفظ ہے ثقیف یثقفو، اس کے اندر دو مفہوم ہوتے ہیں. ایک ہے کسی کو پا لینا، یعنی وجدہ یجیدو کے مفہوم میں بھی آتا ہے، اور دوسرا ہے کسی کو پا لینے کے بعد اس حالت میں ہونا کہ آپ اس پر غلبہ حاصل کر لیں. تو کئی دفعہ ہم ترجمہ کرتے ہیں نا کہ اگر یہ تمہیں پا لیں، وَإِن يَثْقَفُوكُمْ، تو صرف پانے کا مفہوم نہیں ہے بلکہ تمکن کا بھی مفہوم ہے. ثقیف یثقفو اسی وقت کہیں گے جب میں نے کسی کو پا لیا اور اس پر متمکن، یعنی اس پر قدرت مجھے حاصل ہو گئی. یہ لفظ ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ جہاں بھی کافر نظر آئے تو اس کو قتل کر دو. یہ نہیں ہے. جب تم اس پر غلبہ پا لو، مراد ہے حالت جنگ میں، میدان جنگ میں. اب جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور غلبہ، تو اس وقت اس کو چھوڑ دینا یا قتل کر دیا جائے گا اس وقت. یعنی اب تلوار میری تلوار پڑنے لگی ہوتا تو میں کہتا ہوں نہیں، چھوڑ دیتا ہوں، نہیں اب تو تلوار مارنی. تو ثقیف یثقفو کے اندر یہ دو مفہوم ہے، پانا اور ایسے پانا کہ اس پر قدرت ہو. تو لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان یثقفوکم، اگر یہ لوگ کہ جن کو تم خط لکھ رہے ہو اے حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، اگر یہ تمہیں پالیں اے مسلمانوں، تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یکونوا لکم اعداء، تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے. وہ یا عثمان صاحب نہیں ہے؟ اچھا. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور پھیلائیں گے اپنے ہاتھ تمہاری طرف. یہ سب جواب شرط ہے نا، يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا، نون اس لیے گرا ہوا ہے. أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ بھی، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانیں بھی، بِالسُّوء، تو زبانیں پھیلائی جاتی ہیں سب و شتم کے لیے، اور ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں تکلیف دینے کے لیے. يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوء. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہیں گے، بلکہ یہ ترجمہ نہیں ہے کیونکہ یہ جواب شرط نہیں ہے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور انہوں نے چاہا کہ تم کفر کرو. لیکن یہاں امام زمخشری علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں اس کو کیوں الگ کر دیا. یعنی اللہ فرماتا ہے يَثْقَفُوكُمْ، جملہ شرطیہ تھا نا، یکونو تو جواب شرط بھی مضارع میں ہے، یہاں اچانک جملہ ماضی میں چلا گیا. یہ نہیں کہا کہ وَيَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ یہ بھی چاہیں گے کہ تم کفر کرو، بلکہ یہ کہا کہ وَوَدُّوا. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ جواب شرط نہیں ہے. اس کا تعلق تمہارے اوپر غلبہ پانے یا نہ پانے سے نہیں ہے. ہر صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم کفر کرو. ہاں غلبہ پا لیں گے تو ہاتھوں اور زبان سے نقصان پہنچائیں گے، لیکن ان کی دیرینہ خواہش کیا ہے؟ ان کی تمنا یہ ہے کہ تم کفر کرو. تو وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ جملہ ماضی کا ہے اور جواب شرط نہیں ہے، بلکہ اس حالت کا بیان ہے کہ جو بغیر شرط کے ہے. یعنی یہ حالت کہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے تو شرطیہ کلام ہے نا، اگر غلبہ پائیں گے تو کریں گے نا. لیکن یہ چاہنا کہ تم کفر کرو، اس کا تعلق غلبے سے ہے. غلبہ پائیں نہ پائیں، ہر صورت میں وہ تمہارا کفر چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہے لن تنفعکم، یہ بھی گویا اہل ایمان کو سنایا جا رہا ہے. لن تنفعکم ارحامکم. دیکھیں کل جو ہم بحث کر رہے تھے الولاء والبراء میں، اس میں ایک اشکال اگر آپ کے ذہن میں نہیں آیا اور آنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ ولا اور بلا اتنی فطری شے ہے، جیسے ہم نے کہا کہ جو بھی صاحب ایمان ہوگا اگر وہ ولا برا کرے گا تو کافر ہی ہو جائے گا. اگر وہ کسی کافر کو کفر کی بنا پر پسند کرے تو پھر یہ روکا کیوں جاتا ہے؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. یعنی اس سے تو لگ رہا ہے کہ ایک صاحب ایمان رکھتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتا ہے. اس کا کیا جواب ہوگا؟ روکا جی، اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. لیکن اگر کوئی پوچھے آپ سے، یعنی یوں پوچھے کہ بھئی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق
الولا والبرا اتنی فطری ہے کہ جو بھی صاحب ایمان ہوگا وہ برا کفر اور اہل کفار سے تو رکھے گا ہی رکھے گا. کہ منع کیوں کیا جاتا ہے؟ لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب والكفار اولیاء یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا. تو اس کا تو مطلب ہے کہ صاحب ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے دشمن بنانا ہے، دوست نہیں بنانا. کیا جواب ہوگا؟ اس لیے کہ ہم اس ولا اور برا کی بات کر رہے ہیں جو کفر کے لیول کی ہے. یہاں اس ولا اور برا کی بات ہو رہی ہے جو معصیت سے تو روکا جا ہی سکتا ہے. یعنی اس سے کم تر کسی بھی دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کفار کی مدد کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ جیسے کہ کی گئی تو اس سے روکا جائے گا کہ نہیں روکا جائے گا؟ تو کیا ہر روکے جانے والی شے کفر ہوتی ہے؟ یا جس سے روکا جاتا ہے وہ معصیت بھی ہو سکتی ہے؟ تو ہم یہی بتائیں گے کہ یہاں واقعی الولا والبرا کا وہ درجہ ہے کہ جو معصیت ہے، تبھی تو سیدنا حاتب ابن ابی بلتع کی تکفیر نہیں ہوئی نا. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو یوں سمجھا جائے کہ جب کہا جا رہا ہے لا تتخذوا تو ہم یہی کہیں گے بھائی اللہ میاں نے گناہوں سے بھی روکا ہے، لا تقربوا الزنا بھی کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ القرب من الزنا کفر. تو لہذا کفر ثابت کرنے کے لیے تو الگ دلیل چاہیے ہو. مجرد نہیں سے کفر ثابت ہوتا ہے کہ حرمت مجرد نہیں سے حرمت ثابت ہوتی ہے، نہ کہ کفر کے لیے ایک اضافی دلیل چاہیے ہوتی ہے. نہیں آئے گی تو النہی یدل علی التحریم، تحریم تو فوری ثابت ہو جائے گی. کفر ہے کہ نہیں وہ کیسے ثابت ہوگا؟ قطعیات کا انکار کیا جائے گا یا دل کا اعتقاد ہوگا یا فلاں فلاں جو ہمارے دین میں کفر ثابت کرنے کے ذرائع ہیں. بات واضح کریں. فرمایا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام کیوں کیا گیا رحمی رشتوں اور اولاد کی وجہ سے. حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو دلیل دی تھی وہ یہی تھی. تو فرمایا تمہارے ارحام اور تمہاری اولاد تمہیں نفع نہیں دیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، یہاں رک جائیں، اور یوم القیامت یفصل بینکم یہ الگ جملہ ہو جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں یوم القیامہ اور پھر اس کے بعد کہیں یفصل بینکم. تو گویا تمہارے ارحام اور اولاد تمہیں قیامت کے دن نفع نہیں دیں گے، یا تمہارے اولاد اور ارحام تمہیں نفع نہیں دیں گے، قیامت کے دن جدائی ڈال دے گا. لیکن فصل یفصل لغتاً کس کے لیے آتا ہے؟ فصل جدائی ڈالنے کے لیے. ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف. تو فصل یفصل متعدی بھی ہے لازم بھی ہے. یہاں اکثر علماء نے کہا کہ یفصل کا مطلب فیصلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یفصل کا مطلب ہے جدائی ڈال دینا. یعنی قیامت کے دن یہ رحمی رشتوں میں جدائی ڈل جائے گی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا، آج ہی اللہ نے چاہا تو شاید پڑھیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. تو جن رحمی رشتوں کی خاطر تم نے یہ کام کیا ہے، قیامت کے دن وہ تم بھی ان سے اعلان برات کرو گے، وہ بھی تم سے اعلان برات کریں گے، اور ایک نفسا نفسی کی حالت ہوگی. تو فرمایا کہ یوم اور بعض علماء نے کہا کہ یفصل فیصلہ کرنے کے معنی میں ہے. تو یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. اللہ اعلم. فیصلہ ترجمہ کیا حضرت حامی ہمارے درمیان فیصلہ جدائی ڈال دینا. ہاں بالکل، دونوں ترجمے ممکن. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. قد کانت لکم، اب دیکھیے اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں اسوہ ہے نا، کہ جس طریقے پر انہوں نے کفار سے اعلان برات کی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مودت کا نہ کسی شے کا، بلکہ بغض کا تعلق ہے. کب تک یہ رہے گا؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ وحدہ پر ایمان نہیں لاؤ گے. تو اس کا ذکر آ گیا. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، اسوہ اور اسوہ دونوں قراءات ہیں اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے. یہ بھی پڑھا گیا قد کانت لکم اسوۃ اور قد کانت لکم اسوۃ. اسی طرح سورہ احزاب میں بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ و اسوۃ حسنہ. تو اسوہ کے بارے میں نا کچھ دنوں پہلے گفتگو ہو گئی تھی کہ اسوہ اصل میں حمزہ سین یا سے ہے، اور حمزہ سین یا کا جو مادہ ہے نا وہ غم پر دلالت کرتا ہے. یعنی جتنے بھی آپ اس سے دیکھیں، چاہے وہ اسیہ یأسا ہو فلا تأس علی القوم الفاسقین، چاہے وہ آسا یواسی ہو. آسا یواسی کیا ہے؟ مواسات. مواسات کس کو کہتے ہیں؟ غم گساری کو کہتے ہیں.
بات ہے. تأسا یتأسا کہتے ہیں کسی کی اقتداء کرنا. اسوہ کون ہوتا ہے؟ الذی یقتدی، جس کا اقتداء کیا جائے. بعض یہ کہتے ہیں کہ اسوہ جو ہے وہ خصلۃ حمیدہ کو کہتے ہیں، شخص کو نہیں کہتے ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے ہوا اسوۃ فیہ اسوۃ، یعنی ہوا اسوۃ کہیں تو اس کا مطلب ہوگا ہوا مقتدی ای ہوا الذی یقتدی بہ. لیکن اگر آپ کہیں فیہ اسوۃ ای فیہ خصلۃ حمیدۃ ای صفۃ حمیدۃ یقتدی ہوا فیہا، یعنی ہوا قدوۃ فی ہذہ الخصلہ. یعنی اصل میں پھر اسوہ کے معنی قدوہ نہیں ہوگا، اسوہ کا معنی کیا ہوگا؟ خصلہ. اچھی صفت کو کیا کہتے ہیں؟ اسوہ کہتے ہیں. تو لہذا آپ دیکھیں لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی آپ کی زندگی میں اسوہ ہے. یہ نہیں کہا کہ ہوا اسوۃ لکم، فرق ہے نا دونوں میں. تو اکثر علماء نے کہا کہ اسوہ کیا ہے؟ الخصلۃ الحمیدہ التی تقتدی، جس کی اتباع کی جائے، جس کی اتباع کی جائے. تو پھر ساتھ علماء نے یہ بتایا کہ بھئی دیکھیں چونکہ اس کے اندر غم کا مفہوم تھا، تو پھر اسوہ یا وہ صفت حمیدہ جو غم کی حالت میں، یا وہ شخص کی جس کی اقتداء آپ غم کی حالت میں کر سکیں، وہ حقیقی اسوہ ہے. یعنی اسوہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو غم کی حالت میں بھی وقت لگا لیں، غم کی حالت میں پریشانی، تکلیف، مصائب، کلیمٹیز، ہر حالت میں اس کی اتباع کی جا سکے. تو آپ دیکھ لیں اکثر اشخاص جن کو اسوہ بنایا جاتا ہے وہ آئیڈیل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ آئیڈیل یہ ہوتا ہے کہ میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں، اس کے بعد بڑا پیسہ ہے اور وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. وہ آئیڈیل نہیں ہوتا انسان کے لیے حقیقتاً کہ اس کی اتباع کی جا سکے ہر قسم کے حالات میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے اسوہ ہے. فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ جو بتایا گیا وہ پوری حیات کے لیے نہیں ہے. وہ کیسے پتہ چلا؟ یعنی فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم. اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس قول میں اسوہ ہے تمہارے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کہا تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. یہاں ایک استثناء بھی آئے گا. وہ استثناء کیا ہے؟ الا قول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قول میں تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جیسے کوئی استثناء نہیں. اللہ عالم. آگے یہ بعض علماء نے نقطہ بیان کیا، لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے بھی فرمایا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. لیکن فیہم کہہ کر گویا بتا دیا کہ اب صرف سیدنا ابراہیم کی بات نہیں ہو رہی، ان کے ساتھیوں کی بھی. اور جب اب یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اذ قالوا، تو گویا یہاں محذوف یہی ہے کہ ان کے اس قول میں اسوہ ہے تمہارے لیے. باقی زندگی میں اسوہ ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں، ہو بھی سکتا نہیں بھی اسوہ. تو فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. یعنی فی ابراہیم تو کیا محذوف مانیں گے؟ فی حیات ابراہیم. والذین معہ ای فی حیات الذین معہ. کب ہے اسوہ؟ ظرف کیا ہے اس کا؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم. براء کس کی جمع؟ بری ان کی، یعنی ہم تم سے بیزار ہیں. منکم تم سے بھی، ومما تعبدون من دون اللہ، تمہارے معبودوں سے بھی جن کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو. فرمایا نا اذ قال قوم، جو ہر جگہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہی ہے انی بریء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین وجعلها کلمۃ باقیہ. تو یہ کلمہ باقیہ کہاں ہے؟ انی بریء مما تعبدون الا الذی فطرنی، کیا ہے یہ کلمہ باقیہ؟ لا الہ الا اللہ. علماء نے کہا انا وجعلها کلمۃ باقیہ، ہم نے اس کلمے کو جو حضرت ابراہیم نے ابھی کہا تھا اس کو باقی چھوڑا آنے والے لوگوں میں. تو وہ کلمہ جو باقی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ کا مطلب ہے انی بریء مما تعبدون من دون اللہ ولا یوجد الہ الا اللہ. اور الا اللہ کا مطلب ہے الا الذی فطرنی فانہ سیہدین وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون. بہت واضح ہے. یہ ہے جی کفر بالتاغوت. جدید اصطلاح کے مطابق کفر بالتاغوت جو ہے وہ مراد کیا ہے؟ ہر وہ ہستی کہ جس کی خدا کے سوا عبادت کی جاتی ہے یا وہ اپنی عبادت کا دعوے دار ہے، اس کا انکار کرنا توحید کا اولین تقاضا ہے، اولین تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. یعنی لا الہ کا مطلب ہے لا الہ بحق. تو اس میں کیا انکار نہیں ہے ان تمام ہستیوں کا،
چاہے وہ مجرد ہستیاں ہوں یا شخصی ہستیاں ہوں کہ جن کی خدا کے سوا عبادت کی جاتی ہے. تو لا الہ الا اللہ. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یہ بھی لا الہ الا اللہ. اس میں کفر کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ پر. کفرنا بکم، یعنی کفرنا بکم کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں ہم تمہارے منکر ہیں، ہم تمہارے کافر ہیں. تو تمہارا کافر ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ وہی مطلب، یعنی کوئی شخص کسی اور کا کفر نہیں کر سکتا اس معنی میں کہ انا اکفر بک. بھئی وہ تو موجود ہے، نظر آ رہا ہے، کیسے کفر ہوگا؟ مراد ہے انا اکفر بما تعتقد انت. تو کفرنا بکم کا مطلب ہے کفرنا بمعتقداتکم، ہم تمہارے معتقدات اور عقائد اور خیالات، نظریات، فلسفوں سب کے منکر ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا، اور ظاہر ہو گئی ہے. بدا یبدو بدوا، ٹھیک ہے، اسی سے بدوی ہے کیونکہ وہ ظاہر زمین پر رہتا ہے کہ چھپے کمروں میں، یہ نہیں وہ صحرا میں بیچ میں رہے چلے جا رہا ہے. تو بدا یبدو، اسی طرح کہتے ہیں نا هذه الثمرات بدا صلاحها، وہ آتا ہے نا قبل بدو صلاحها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمرات قبل بدو صلاحها. تو بدا یبدو کا مصدر کیا ہے؟ بدو. ایک ہوتا ہے بدا یبدو، یہ وہ نہیں، یہ بدا یبدو. اسی سے جو وہ کہتے ہیں نا کون سا عقیدہ بدا، وہ بھی یہ بدا کا کیا مطلب ہے؟ بدا للہ، اللہ کے لیے کچھ ایسا ظاہر ہوا نعوذ باللہ جو پہلے معلوم نہیں تھا. تو وہ بھی عقیدہ کیا کہلاتا ہے؟ بدا کا عقیدہ. بدا بھی ہے. تو فرمایا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی. اچھا دشمنی ظاہر ہوتی ہے، بغض مخفی ہوتا ہے، یعنی دونوں میں فرق ہے. یعنی عداوت نظر آتی ہے، دشمنی نظر آتی ہے، بغض نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے وہ بالکل دوست بنا بیٹھا ہو لیکن وہ مبغض ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں اندر باہر ہم ایک جیسے ہیں، ہم تم سے علی الاعلان بھی دشمنی کرتے ہیں اور بالباطن بھی تم سے بغض رکھتے ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، یہ کب تک رہے گی؟ ابداً، یعنی انہو سیبقى ابداً او انہما ستبقیان ابداً. یہ بغض اور عداوت اب ہمیشہ رہے گی. کب تک رہے گی؟ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہ اس کی غایت ہے، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان لے آؤ تو وہ بغض اور عداوت ختم ہو جائے گی. یہ عقیدہ ولا و برا، یہی ہے. ہے کہ کافر سے بغض رہے گا، اس کے معتقدات کا کفر رہے گا، اس سے اس کے معتقدات میں کبھی بھی رواداری نہیں ہوگی. ٹالرنس کا جو بھی تصور ہے کہ ہم تمہارے معتقدات کو اس طریقے پر ٹالریٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں یا یہ کسی کو کسی کے معتقدات چھیڑنے کا حق نہیں. نہیں، ہم چھیڑیں گے بھی، ہم کہیں گے غلط ہے، باطل ہے، کفر ہے، اور ہم کہیں گے اس کو ٹھیک کرو. دعوت کا مطلب یہی ہے، امر بالمعروف نہیں منکر کا. ہم تلوار نکال کے اس کی گردن تو نہیں اڑائیں گے کہ ٹھیک ہو جاؤ، لیکن دعوت تو دی جائے گی نا، اصلاح کی کوشش کی جائے گی. جدید جو ٹالرنس کا مطلب ہے اس میں اصلاح بھی کوئی شے نہیں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے خیالات کی، میں فرسودہ خیالات کی اصلاح کرنے کی کوشش تو کروں گا ہی کروں گا. یہ خیال تمہارا ہے کہ تم میرے اس خیالات کی اصلاح کرو گے، یہ خیال فرسودہ ہو چکا ہے، اس کو پیچھے چھوڑ دو. یعنی یہ چیز جو ہے یہ فرسودہ ہے. اگر تم اس کو فرسودہ مان لو تو تم ٹالریٹ کر رہے ہو، لیکن اگر تم یہ نہیں مانتے نا تو پھر ٹالرنس کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ عقیدہ ولا والبرا ہے کہ جس میں کافر سے کفر، اس کے کفر کی وجہ سے نفرت ہوگی، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے کفر کی سے بھی نفرت ہوگی، اس سے بھی ہوگی اس کے کفر کی وجہ سے. اگر اس سے دلی ہمدردی کسی اور خصلت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو وہ مانے اس سے نہیں ہے. بس کہنے کا مقصد یہ ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ وہ زندہ ہو. کس کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ جنہوں نے آپ کو پناہ دی تھی جب آپ مکہ سے واپس آئے، طائف سے جو واپس آئے، کیا نام تھا ان کا؟ اس کے لیے دعا بھی کی تھی. ہاں مطعم ابن عدی، یعنی وہ تو فوت ہو چکے تھے، یعنی وہ کافی فوت ہو گئے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کو اتنا پاس تھا کہ بھی غزوہ بدر میں آپ نے فرمایا کہ اگر مطعم ابن عدی لو کان مطعم حیا وتکلم معی فی هؤلاء النتنہ، ان بدبودار لوگوں کے بارے میں میرے سے، تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا. یعنی اگر وہ آج زندہ ہوتے ہیں، وہ احسان کیا نا آپ کو. یہ تو نہیں کوئی کر سکتا کہ اچھا مطعم ابن عدی کافر تھا تو یہ کیا بات آپ نے کر دی کہ وہ گفتگو کرتا میرے سے تو میں ان سب کو فدیہ لیے بغیر ہی چھوڑ دیتا. آپ نے اتنا احسان اس کا مانا. وہ آگے ہم پڑھ لیں گے، ابھی وہ آیات آ بھی رہی ہیں کہ ایسے لوگوں سے جو آپ سے دین میں لڑائی نہیں کرتے، اس سے ان سے اچھا سلوک کرنا، عدل کرنا، نیک سلوک کرنا، یہ سب کوئی منع نہیں کیا گیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے ہدایہ قبول کر لیتے ہیں. عجیب بات نہیں ہے، ہدایہ تو محبت کی علامت ہوتی ہے. یہود بھیجتے تھے، ابھی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہودی نے کوئی ہدیہ بھیجا ہے کوئی. اور ران بھی جو کھلائی تھی وہ یہودی، تو زہر کس نے لگا کے، اس میں یہودیہ عورت تھی. آپ یہودیوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، یعنی مدینہ میں جب یہودی موجود تھے، کوئی بیمار ہے تو آپ تشریف بھی لے جاتے ہیں عیادت کے لیے. بات بات ہے، یہ تصور بھی ممکن نہیں ہے نا کہ تو ولاء برا کے خلاف ہی لگ رہا ہے کہ یہودی اور عیادت کے لیے چلے گئے، یہ کیسے لگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کفر ہوگا لیکن اس تصور کے ساتھ، واللہ اعلم، یعنی ان کا انکار ہوگا، کفر ان کا ہوگا. کفرنا بکم، ابھی بھی آپ دیکھیں کوئی سچا مسلمان اصلاً جو بھی دین کو جانتا ہوگا، چاہے وہ دل سے مغرب کو پسند کرے کہ بڑی عیش ہے، عشرت ہے، بڑا زبردست نظام ہے، لیکن ایمانی اعتبار سے لازماً اس کے کفر پہ کھڑا ہوگا. کہ ممکن نہیں کہ وہ کہے کہ میں، لازماً اس کے دل میں نفرت ہوگی کہ یہ پورا نظام کفر پہ کھڑا ہے، میں نہیں مانتا اس کو. لیکن اگر اس کی طرف اٹریکشن ہے تو وہ کفر کی وجہ سے نہیں ہے. وہاں جو سہولیات ہیں، جو ایک نظام ہے، جو خوبصورتی ہے، فلاں 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 چیزیں ہیں، یہ سب معصیت ہے. یہ لیول اگر ہے، اس کی وجہ سے لوگ ہجرت کر کے بھی چلے جاتے ہیں، ہجرت کر کے بھی دوسرے ملکوں میں چلے گئے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ وہاں کفر ہے، وہ اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ وہاں مطلب نظام بڑا اچھا ہے، ادب کا نظام ہے، جو بھی آپ کہیں ان کے تصور کے مطابق. تو یہ ان دی اینڈ کیا رہے گا، یہ ایک معصیت کے لیول پہ بات رہے گی. اس کو بھی ولاء و برا کے تحت نہیں دیکھا جائے. اس کو بھی رکھا ہے، اس کو بھی جنرلی رکھا ہے. ہاں وہی، اسی لیے مجھے معلوم ہے، اسی وجہ سے ہجرت کرنے کے حوالے سے وہ حدیث بڑی سخت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ مطلب آپ دیکھیں گے تو جس وقت وہ احادیث تھی اس میں ایسا تھا کہ جو وہاں ہے وہ اقامت دین پر قادر نہیں ہے. کہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا فتویٰ انہوں نے نقل کیا تھا، جو کتاب ہے، کہ میں ان سے پوچھا گیا فلاں جگہ کافر کہہ رہے ہیں، اگر وہ اقامت دین پر قادر ہے، وہاں لفظ اقامت دین سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا مراد لے رہے ہیں. یعنی اگر وہ اپنے فرائض پر اور جو بھی دین نے اس پر ذمہ داری عائد کی اس پر قادر ہے تو ہجرت کرنا فرض نہیں ہے، ہجرت کرنا فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ اقامت دین پر قادر نہیں ہے، اگر ہمارا جدید تصور ہوگا تو ہے ہی نہیں قادر، بات ہے قادر ہو ہی گیا ہے. ہاں وہ تو علم نہیں. تو اقامت دین سے مراد ہوتا ہے کہ ان اقیم الدین فی حیاتی، ان اقیم الدین فی حیاتی، ان اعمل بالاسلام و اراعی الحرمات و اجتنب المناہی. یہ سب کیا، یہ اقامت دین ہے. تو بہرحال یہ ایک اور مسئلہ ہے، لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ساری آیات ہیں جن سے استدلال ہوتا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کا ایک اور نقطہ نظر بھی ہے، وہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے. میں دیکھتے ہیں معاشرتی لیول کے اوپر جو ہمارے صوفیات ہیں، ایون ہمارے بڑے علماء ائمہ جو تھے، ان کا جو تعلق تھا کمیونٹی سے مسلم سے، بلکہ اس میں بھی لگتا تھا کہ زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے تحریکی لوگوں کا جو موقف آتا ہے تو وہ تو بالکل، ہاں بالکل ایک بائیک آؤٹ اور کٹ آف. ہاں ہندوستان میں خاص طور سے، ہندوستان میں دیکھیں وہ سیدھی سی بات ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو حربی نہیں ہے، جو آپ سے حالت لڑائی میں نہیں ہے، ابھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا. تم ان کے ساتھ بر کا سلوک کرو، ان تبروهم وتقسطوا الیہم ان اللہ يحب المقسطین. تو اس پر عمل کیا اور یہی ہونا چاہیے. یعنی اصلاً آپ دیکھیں تو مطلب جیسے ہمارے یہاں کچھ عرصے پہلے تھے جو بڑے بڑے علماء تھے اکابر، مثلا جیسے رشید احمد گنگوئی ہے، حضرت تھانوی ہے، یا قاسم نانوتوی ہے، مولانا یعقوب نے، ان کے پاس جیسے ہندو آ جایا کرتے تھے، معتقدین ہوتے تھے، ان کے ہندو ہوتے ہوئے. مراد یہ کہ وہ بزرگ ہیں اور ان کے اخلاق سے اور ان کے فلاں فلاں چیزوں سے وہ متاثر ہوتے تھے کہ ہمیں کیا لوگ ہیں. تو اس اعتبار سے مطلب اللہ میاں نے منع نہیں کیا، بلکہ حسن اخلاقی سے دعوت دی جاتی ہے اصلا. تو تحریکیت میں اصل میں وہ ایک چونکہ وہ بالکل ایک نیا تصور ہے پچھلی صدی کا. سچی بات یہ اس میں چونکہ ایک خاص مقصد بنا کر اور دین کو ایک کچھ خاص اہداف سے خاص کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مطلب نامکمل تصویر سامنے آتی ہے، دین کی پوری تصویر اس میں سامنے نہیں آتی. اگرچہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جامع تصور پر ہے، لیکن وہ بالکل غیر جامع تصور ہے جس پر کھڑا ہے. اصلا وہ جامع نہیں ہے. اب آپ کیا کہ اقامت دین کو ایک کام میں بند کر دینا جامع ہے، یا اس کا ریڈکشنسٹ اپروچ ہے یہ اگر آپ خود ہی سمجھیں. یعنی اقامت دین تو بہت بڑی اصطلاح ہے، اس کے اندر اگر کوئی سچی نیت سے دین کے کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہے تو اقامت دین کا کام کر رہا ہے. لیکن اس کو کر دیا نا کہ پڑھنا پڑھانا اقامت دین نہیں ہے، فلاں اقامت دین نہیں ہے، فلاں اقامت دین نہیں ہے، تو ریڈیوس کیا ہے نا. تو وہ ریڈکشنزم تو ہر جگہ ہی ہے، تو یہاں بھی ریڈکشنزم.
تو لیکن یہ جامع تصور جامع کیسے ہوا؟ یہ تو محدود تصور اللہ عالم. تو مطلب تحریکیت کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں ایسے، لیکن کیا کریں وہ ضروری بھی ہے تحریکیت. اب اس کو صحیح طریقے پر کیسے ہوگی وہ سمجھ نہیں آتی حرکت جو ہے. بہرحال لیکن یہ میں بتا دوں کہ تحریکیت کا نام بہت دینے والے لوگ ہیں، ان کو خاص حرکت کر کوئی نہیں رہے. کون سی حرکت ہے؟ نہیں مطلب حرکت سے مراد کیا حرکت ہے؟ مطلب شور مچا دیا جائے دوسروں کے خلاف کہ یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ کچھ نہیں کر رہا. کر کیا رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی سوچیں کیا کر رہے ہیں. ہاں وہ کوئی ڈرامے کے اوپر نا اے آر وائی کا کوئی حاجی صاحب گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، اس کے وہ ڈرامے میں وہ بہت ہی غلط سین تھا. وہ ایک ریوائولسٹ ہیں، تو ریوائولسٹ صاحب کی کو ہم نے سبسکرائب کیا ہے، تو وہ پورا سین انہوں نے پہلے دکھایا ہے. وہ اس میں بہت ہی اینڈ لیول کا سین ہے، وہ انہوں نے دکھایا اور پھر آگے اپنا تبصرہ کیا ہے کہ میں آپ کو حاجی صاحب ویڈیو پہ کام کروں. ظاہری بات ہے وہ تبصرہ اور امر کی شناخت کے لیے ضروری تھا کہ آپ مطلب کیسے ہوگا، ورنہ تو آپ کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہ اتنا خام کیوں ہے. میں نے پھر ان کو لکھا، میں نے کہا حاجی صاحب کو بھیجو، ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم نے سبسکرائب ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا. یہ آپ کی بات صحیح ہے. وہ حاجی صاحب. خیر میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ مطلب تحریکیت سے مراد اصل میں ہے کہ دین کا جو خمولی تصور ہے، یہاں خمول حرکت کے مقابلے میں وہ والا امام راغب والا خمول، وہ تصور یہ ہے کہ مطلب اصلاح کا کام نہ کیا جائے. اگر کوئی یہ تصور لے کے بیٹھا ہوا ہے نا کہ کسی قسم کی اصلاح کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اپنے تک محدود رہنا چاہیے، یہ دین کا وہ غیر حرکی تصور ہے جس کو قابل قبول نہیں. یعنی اگر آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں نا تو آپ اعتزال نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اعتزال برتنا ہے تو پھر معاشرے میں جانا ہے، کہیں دور دراز علاقے میں جا کے رہیں. لیکن آپ معاشرے میں شریک ہوں، جاب بھی کر رہے ہوں، تجارت بھی چل رہی ہو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دوسروں کی اصلاح اور دعوت دین اور تعلیم و تعلم میں وہ دلائل اختیار کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں بیٹھ کے رہیں. تو گھر میں بیٹھ کے رہو تو پھر جاب کے لیے اور ہر کام کے لیے یہ کام کیا چل رہا ہے؟ نہیں. تو معاشرے سے کامل طریقے پہ انٹریکشن ہے تو پھر اب انسان فراغ نہیں اختیار کر سکتا، پھر اسے یقیناً دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے. اب اس پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہ مسئلہ دین سے سمجھا جائے گا کہ بھئی وہ کیا کرے، کس جگہ محنت کرے. تو محنت تو اس نے کرنی. تو دین کی جو محنت ہے وہ ضروری ہے. دین کی محنت جو تبلیغی جماعت والے فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا. یعنی ابداً کا کیا مطلب ہے؟ یہ ظرف ہے، یہ ظاہر ہونا ہمیشہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ حتیٰ وہ ہے اللہ کے بارے میں، یعنی ہمیشہ رہے گی تو پھر ختم. ابداً میں غائب تو نہیں ہو سکتی نا، یعنی ابداً کی وہ غائب ہے ہمیشہ اور پھر غائب. تو اس کا مطلب ہے حتیٰ کا مطلب ہے یہ ہمیشہ رہے گی اللہ یہ کہ. تو یہ استدراک ہے اصلا، یہ جو غایت ہے یہ استدراک کے معنی میں. اللہ یہ کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان لے آؤ. الا قول ابراہیم لابیہ. اکثر علماء نے کہا کہ اس کا استثناء ہے اسوہ سے، یعنی لقد كانت اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم الا قول ابراہیم. یا بعض نے کہا کہ جیسے ابراہیم یعنی فی حیات ابراہیم سے مستثنیٰ ہے. تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی علیہ الصلوۃ والسلام علی نبینا اس میں اسوہ حسنہ ہے، سوائے ابراہیم کے اس قول میں اس میں اسوہ حسنہ نہیں ہے. وہ قول کیا ہے؟ الا قول ابراہیم. دوسرا بات علماء نے کہا کہ جو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں نا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْبَغْضَاءُ وَالْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى، تو وہ اس کا استثناء ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ رہے. ہاں سوائے ابراہیم کا یہ قول، تو یہ اس عداوت اور بغضاء سے مستثنیٰ تھا. وہ قول کیا تھا؟ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک. سوائے ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، مغفرت طلب کروں گا. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وما املک لک من اللہ من کیا ہے من شیء. دیکھیں یہاں علماء نے ایک اعتراض تو نہیں، اشکال یہ اٹھایا کہ یہ قول کیسے مستثنیٰ میں شامل ہو گیا استثناء میں. وما املک لک من اللہ من شیء تو حقیقت ہے، یہ تو اسوہ ہے ہمارے لیے، ہم بھی یہی کہیں گے وما، اور لیکن اس کا عطف تو اسی پر ہے الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک. تو عطف اور معطوف تو پھر جمع کر دیتے نا حکم میں. اس کا جواب علماء نے دیا کہ بھئی اصل میں یہ پورا پیکج ہے. پیکج اس طرح ہے،
ہاں ابراہیم کا یہ قول اسوہ نہیں ہے تمہارے لیے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اور اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہوں. یہ پوری اصل میں بات یہ ہے. وما املک لک من اللہ من شیء میں اصل میں مراد کیا ہے؟ لا املک لک من اللہ من شیء من غیر الاستغفار. تو یہ مراد ہے. یہ پورا ایک قول تھا نا کہ میں سوائے استغفار کے کر بھی کیا سکتا ہوں. فرمایا یہ اس میں بھی ہے، یہ اس پر ہے. ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے طرف. اب یہ جملہ نیا ہے، یہ جملہ مستأنف ہے، یعنی وہاں بات ختم ہو گئی استثناء کی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ اقوال جس میں استثناء کوئی نہیں ہے. ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب تجھ ہی پر اس لیے کہ مقدم ہے علیک، وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہم رجوع بھی کرتے ہیں. علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک. کئی دفعہ بتایا گیا کہ یہ جو انابہ ہے یہ نون واو با ہے، اس کے اندر مرۃ بعد مرہ کا مفہوم ہوتا ہے، بار بار کرنے کا. وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. یہاں سیدنا عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ یہ اس دعا کا مطلب کہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا. اس سے کیا مراد ہوتی ہے جو اس وقت ہے، یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ نہ دے دے جس کے نتیجے میں ہماری مغلوبیت ان کے لیے فتنے کا باعث بن جائے. نہیں سمجھ رہے؟ ربنا لا تجعلنا یعنی لا تجعلنا فتنہ. تو اب جیسے ہم مغلوب ہیں پوری دنیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اب ہماری یہ حالت کیا کفر کے لیے باعث فتنہ نہیں؟ سیدھی سی بات ہے. مطلب ہمیں دیکھیں گے تو مسلمان نہیں ہوں گے لوگ، ہم اتنے کس قسم کے لوگ ہیں. تو گویا لا تسلط علینا الکفر، فرمایا ہمارے اوپر کفار کو مسلط نہ کر، فنکون لہم فتنۃ، تو ہم ان کے لیے فتنہ بن جائیں گے. تو وجعلنا بعضکم لبعض فتنۃ اتصبرون. تو یہ کیفیت کبھی نہ کرنا. دوسرا بعض علماء نے یہی مراد دی، لیکن فرق یہ ہے کہ ہمیں ان کی آزمائش کا ذریعہ نہ بنا. یہ بھی یعنی ہم ان کی آزمائش کے ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہمارے ذریعے لے لی جائے. ہمیں تختہ مشق نہ بنا ان کی آزمائش کا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کی بات نہیں ہو رہی بلکہ پورے آگے میں انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا تھا اس کی بھی بات ہو رہی ہے، اور وما املک لک من اللہ من شیء اسی کی فرع ہے. یعنی اگر آپ ویسے دیکھیں گے تو وما املک لک من اللہ من شیء، یہ تو قول حل صاحب ایمان کو کہنا چاہیے، یہ تو مستثنیٰ نہیں ہو سکتا کہ اس میں اسوہ نہیں. تو ہم یہ کیسے اس کو سمجھیں گے؟ کہا کہ یہ پورا اصل میں ایک قول ہے، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اور استغفار کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، باقی میرا کوئی اختیار نہیں ہے. ہمارا یہ کہنا کسی کافر کو کہ میں تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا اور اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، یہ پورا قول اسوہ نہیں ہے. سمجھیں؟ وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه منيب. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ انہوں نے حیات اپنی زندگی کے آخری ایام میں استغفار ترک کر دیا تھا. اس آیت سے استدلال کر کے کہا وہ کیسے کہ فلما تبین له انه عدو لله، یعنی اب مغفرت نہیں ہو سکتی، اللہ نے بتا دیا کفر کی مغفرت نہیں ہو سکتی. تبرأ من، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ تبرأ من کا تعلق ترک استغفار سے نہیں ہے بلکہ اعتزال سے ہے، جو فرمایا تھا سورہ مریم میں وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. یہ بجن سے ہی کہہ رہے تھے وہ فرمایا وَهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، کہ ترک ہے قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے کہ حضرت ابراہیم نے استغفار ترک کر دیا تھا، یہ ان کے من جملہ دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ آخری زمانے میں بھی استغفار ثابت ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تو ولوالدی والدین دونوں کے لیے. اور جہاں بھی آزر کے لیے لفظ آیا ہے وہ اب کا آیا ہے،
والد کا کہیں نہیں آیا. والد کے لیے یہاں استغفار ہوتا ہے. رب اغفر لی ولی والدی. تو والد چچا کو نہیں کہتا ہے عربی میں. ابن چچا کے لیے عام ہے. ابن کا لفظ باپ، العم سم بابی جو حدیث میں دیا ہے. عرب جو چچا ہے ان کو ابن کہتے ہیں، لیکن والد کون ہے؟ الذی ولد. تو عم والد نہیں ہے، لیکن اب تو ضرور ہے. بات واضح ہے. اللہ اعلم. یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس میں استغفار نے کیا تھا، لیکن یہاں پہ چونکہ یہ مہم ہے اس بات سے کہ وہ برات نہیں تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ قول تھا نہیں، یعنی یہ اصل میں تعلق کا تھا نہیں تھا، کیونکہ استغفار سے مراد یہاں پہ طلب ہدایت تھی، اور اس کی چونکہ ظاہری صورت مہم تعلق تھی، اس لیے اس کو مسئلہ کیا. ہاں یعنی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ ظاہری صورت بھی ہم ہمارے دین میں جائز نہیں رکھی گئی. یعنی اصل میں ایک اور اس میں یہ ہو گیا کہ ایک طلب ہدایت کے معنی میں، ہاں یعنی استغفار اس معنی میں کہ فوت ہو جائے تو اب طلب ہدایت کا کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی وہاں بھی جو تھا نا وما كان استغفار وما كان للمؤمنون وما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب ان مشرکین کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں. جہاں تک حیات والے مشرکین ہیں ان کے لیے استغفار بمعنی طلب ہدایت ہو سکتا ہے. لیکن یہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے لأستغفرن لک میں یہ وعدہ بعد از وفات بھی تھا، تو اب یہ اسوہ نہیں ہے ہمارے لیے. ضروری نہیں یعنی تبین لہو. اس میں علماء یہ کہتے ہیں جیسے مفسرین نے لکھا بھی، یہ حکم کہ کافر کے لیے مغفرت نہیں ہو سکتی دنیا سے جانے کے بعد، یہ حکم عقلی ہے یا شرعی؟ یہ شرعی حکم ہے نا. یہ عین ممکن ہے کہ اس زمانے میں سیدنا ابراہیم کو اس کی خبر نہ دی گئی. یعنی ایسا حکم شرعی جس کا تعلق امور اصول دین میں سے نہیں ہے، وہ امر کیا ممکن ہے کہ بعد میں بتایا جائے. تو ایک معنی یہ بھی علماء نے لیا، فلما اس کی بھی گنجائش ہے جو حضرت تھانوی کہہ رہے ہیں، فلما تبین له انه عدو لله، یعنی فلما اخبر بان الله لا يغفر المشركين بتاتا تضرعا منه، یعنی اب کیا فائدہ جب اللہ نے بتا دیا. یہ بھی ایک مفہوم نہیں. اللہ اعلم. ہدایت کے معنی میں کیا جائے گا تو یہ جملہ مستثنا تو نہیں ہوگا. ہاں اگر بالفرض ایسا ہو جائے، لیکن اس کو استثناء اس لیے بنایا حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کیونکہ یہ مہم ہے. یعنی اگر یہ طلب ہدایت کے معنی میں بھی تھا تب بھی یہ مہم ہے نا کہ ایک تعلق ہے ان سے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ مہم قول کا بھی استثناء کر دیا، استغفر اللہ لفظ کا استثناء کر دیا. یہی بتا رہا ہے مہم ہے. مہم ہاں صورتاً کیا ہے، لیکن حقیقتاً طلب ہدایت تو ہونی چاہیے ہر کافر کے لیے. تو یہ صورتاً مستثنیٰ ہے نہ کہ حقیقتاً. لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لیکن یہاں اور اس آیت میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی فرق کیا ہے؟ وہاں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ذکر اللہ کثیرا. دیکھیں رجاء الیوم والآخر یہ تو برابر ہے تمام انبیاء میں، سب اس کا ہے. ذکر اللہ کثیرا میں یہ بات شامل ہے کہ خدا کا ذکر کرنا کیسے ہے. اس میں تو اسوہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مثلا نماز ذکر کا ذریعہ ہے. تو اب نماز تو سیدنا ابراہیم بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن سیدنا ابراہیم جو بھی نماز پڑھتے ہوں گے اب وہ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے. ذکر کا وہ ذریعہ جو سیدنا ابراہیم اختیار کرتے تھے یا اسحاق یا یعقوب یا نوح علیہ السلام، وہ ہمارے لیے اسوہ نہیں. تو ذکر اللہ من اراد ان یذکر اللہ ذکرا کثیرا فلہ فی رسولنا اسوۃ حسنۃ ولیس فی غیر الرسول. کیونکہ ذکر جو ہے نا وہ اسی طرح کیا جاتا ہے جیسے خدا نے بتایا. فاذکرونی کیا فرمایا؟ نہیں وہ جو دوسری جگہ فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تو ذکر کا اطلاق کئی دفعہ نماز کے ہوتا ہے، وہاں بھی مراد ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. تو ذکر اللہ کثیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ. اللہ اعلم. پیچھے جو یہ بھی تقدیم و تاخیر ہے نا، کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم اور فی رسول اللہ. یہ بھی تقدیم و تاخیر ہے. اس کا جواب مجھے نہیں آتا، کوئی بتایا تھا وہاں پیچھے پہلے فی آ گیا تھا، یعنی قد کا پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ وہاں تھا لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. ٹھیک ہے، اسوۃ حسنہ پہلے آ گیا، فی ابراہیم بعد میں. یہاں بھی
اور یہاں کیا آ رہا ہے لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ. ہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ویسے ایک سمپل سی بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے ایمفیسس کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ اسوہ حسنہ اس میں ہے تو اسوہ پر زیادہ زور ہے. اگر آپ کہیں ان میں اسوہ حسنہ ہے تو گویا ان کی شخصیت پر زیادہ زور ہے. واللہ اعلم. یہ ذکر والی بات بھی تو بڑا آپ نے کہا کہ اسوہ ہے، وہ صوفیہ تو ذکر وہ اوپن اینڈ چھوڑ دیتے کیا. ہاں لیکن وہ ان دی اینڈ آپ دیکھیں کہ ان سے آپ اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن ان کا استدلال ان دی اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی سے رہتا ہے. یعنی وہ چاہے وہ ذکر جہری ہو یا ذکر سری ہو یا جماعت میں بیٹھ کے ذکر ہو، ان دی اینڈ اپنے خیال میں غلطی پہ ہو سکتے ہیں مجتہدین ہیں، لیکن اپنے خیال میں استدلال احادیث سے ہی کر رہے تھے. جیسے میں نے ایک دفعہ ہم نے یہاں التبیان فی علوم القرآن پڑھتے ہوئے امام نووی علیہ الرحمہ فلاں پہ رد کر رہے تھے کہ بھئی وہ یہ صحیح استدلال نہیں کیا، لیکن جیسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بعد میں آنے والے علماء نے امام نووی پہ رد کیا کہ آپ کا استدلال درست نہیں ہے. یہ فرق پڑ جاتا ہے. لیکن اگر ان دی اینڈ اسوہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا ہے اور پھر اس کی عملی تطبیقات میں اختلاف ہو گیا، اجتہادی اختلاف، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کسی نے بھی اسوہ نہیں، کسی ایک فریق نے اسوہ نہیں بنایا. ہاں آپ یہ کہیں گے ان میں سے ایک مختی ہو سکتا ہے. تو یہ فرق ہے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کا جو قطعی طریقہ مروی ہے، قطعی، اس میں کوئی تغیر و تبدیلی کی جائے گی تو وہ تو بدعت بن جائے گی. اب قطعی طریقہ کیا ہے؟ مثلا نماز ذکر ہے، اقیم الصلاۃ علی ذکر. اس میں اب اگر کوئی صوفی آ کر کہے کہ کیا ہر جگہ 5 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 7 یعنی رکعت 7 کر لیں، ہم کہیں گے اب یہاں ذکر میں یہ بدعت ہو گئی. ذکر اللہ کا جو فرض ذکر ہے وہ ویسے ہی کیا جائے گا جیسے اللہ کے رسول نے بتایا. اس کے بعد آپ کے عمومی دلائل ہیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے کرو، زبان تمہاری تر رہے. عمومی کچھ روایات ہیں نا، ان کا جب آپ اطلاق افراد پر کرتے ہیں کہ اچھا عموم میں یہ داخل ہے یا یہ داخل نہیں، اس پر اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. تو وہ صوفیہ کا اختلاف اصل میں اس کیٹیگری میں داخل ہے. تو ان دی اینڈ اجتہادی اختلاف ہے، ازواج کا اختلاف ہوتا ہے. یعنی اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ وہ مبتدعہ ہیں ان مسائل. الا یہ کہ واقعی کچھ صوفیہ کے ایسے گروہ ہوتے ہیں جو نئی نئی نمازیں بھی نکال لیتے ہیں اس طرح. ان کی بات نہیں ہو رہی، جو عموماً اہل سنت کے اندر صوفیہ موجود ہے ان کی بات. اللہ اعلم. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. ترجمہ واضح. عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً. اس میں اشارہ ہے علماء نے کہا ان لوگوں کی طرف کہ جن میں ابھی تو بڑی دشمنی ہے. اچھا خاص طور پہ ام حبیبہ، یہاں علماء نے نقل کیا ام حبیبہ. ام حبیبہ کون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ام المؤمنین، حضرت ابو سفیان کی بیٹی. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ گئی تھی ہجرت حبشہ میں عبید اللہ ابن جہش جو نصرانی ہو گئے. یعنی ایسے بھی کچھ لوگ موجود تھے جو مہاجرین تھے مکہ سے، وہاں جا کر حبشہ میں نصرانی ہو گئے اور انہوں نے ان کو بھی بہت مجبور کیا کہ یہ بھی نصرانی ہو جائے. یہ نہیں ہوئی، اپنے دین پر رہے. وہ فوت ہو گیا عبید اللہ ابن عبداللہ ابن جہش کو ان کے بھائی عبید اللہ ابن جہش حضرت زینب. تو جب وہ فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا اور نجاشی نے جو ہے وہ آپ کا جیسے نکاح، یعنی نجاشی کو وکیل بنایا اور انہوں نے یہ کام کیا. تو یہ ام حبیبہ تھی. جب یہ حضرت ابو سفیان کی، تو روایات کے مطابق جب ان سے شادی ہوئی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ابو سفیان کی جو حدت تھی، عداوت، وہ کم ہو گئی تھا. اور جب اس نے سنا کہ اچھا شادی ام حبیبہ کی، ان کی بیٹی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، تو انہوں نے بہت تعریفی کلمات، ایک جملہ وہ بولا کرتے تھے کسی مرد کی تعریف کے لیے کہ ھذا فحل لا یجدع انفہ. ھذا فحل، یہ ایسا بڑا، فحل کہتے ہیں بڑے مذکر اونٹ کو جو قوی ہو. وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کی ناک پہ یا ضرب لگا کے کوئی علامت بنا، کہتے ہیں یہ وہ ہے جس کے ساتھ یہ کام نہیں کیا جاتا، یہ وہ فحل ہے. تو یہ تعریفی کلمات ہوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ کہے ھذا فحل لا یجدع انفہ. تو علماء نے کہا کہ اس آیت میں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے. عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم. امید ہے کہ اللہ، عسیٰ افعال مقاربہ میں سے ہے نا، جس میں قرب کا بھی مفہوم ہوتا ہے اور امید کا بھی مفہوم ہے. امید ہے یا قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے دشمنی کی تھی کیا بنا دے؟ مودہ، دوستی.
پھر علماء نے کہا اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں، حضرت صفوان ابن امیہ بھی ہیں، فتح مکہ پہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، حضرت صفوان ابن امیہ وہ یا ان سے پہلے جو صلح حدیبیہ کے وہ تو ہو چکے ہیں، ویسے صحیح بات صحیح تر قول یہ ہے کہ وہ اس وقت مسلمان ہو چکے ہیں۔ کون؟ حضرت خالد ابن ولید، حضرت عمر ابن العاص، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، یہ سب لوگ مسلمان ہو چکے تھے، وہ تو صلح حدیبیہ سے ہی پہلے ہو گئے تھے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ان کا بھی ایک عجیب سبق ہے، عروہ ابن مسعود الثقفی کے جو بھتیجے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں ہی حضرت عروہ ابن مسعود بھی، بہرحال وہ واقعہ بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا عجیب سے۔ تو فرمایا واللہ قدیر، یعنی واللہ قدیر کس پر؟ واللہ قدیر علی ان یجعل بینکم مودۃ واللہ غفور رحیم۔ تو اس میں پتہ کیا چلا؟ اس میں پتہ یہ چلا کہ بہت سے لوگوں کے ایمان کی خوشخبری دی گئی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عسیٰ من اللہ واجب، جب اللہ تعالیٰ فرما دے کہ عسیٰ امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو وہ اب ہونا ہی ہونا ہے، تو لہٰذا اس میں خبر ہے کہ تمہارے بڑے بڑے دشمن، وہ اکرمہ ابن ابی جہل ہے، وہ صفوان ابن امیہ ہے، وہ ابو سفیان ابن حرب ہے، اور بھی کتنے لوگ ہیں وہاں، وہ سب کے سب تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ اور واللہ قدیر یہ کہہ دیا، قادر ہے، اچھا اگر وہ دوست ہو جائیں گے تو کیا یہ ممکن ہے کہ کافر رہے اور دوست ہو جائے؟ وہ تو مودہ سے منع کر دیا پیچھے، تو لہذا جملہ کیسے ختم کیا؟ واللہ قدیر، واللہ اس طرح ویسے عموماً قرآن میں اس طرح صفات نہیں آتی، یعنی واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، یہ ایک واحد جگہ ہے، جس طرح یوں بتایا واللہ قدیر شاید آیت ختم ہو جاتی، نہیں واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، تو گویا اللہ ان کی مغفرت کرے گا اور رحمت نازل فرمائے گا، گویا وہ مسلمان ہو جائیں گے اور تمہاری باہمی محبتیں جو ہے وہ لوٹ آئیں گی، تو چاہے وہ ابو سفیان ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری تھی۔ صدق اللہ العظیم۔